عباسی خلیفہ نے اپنی بیوی کو طلاق معلق دے دی کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے تو میری سلطنت سے نکل جائے تو تجھے طلاق نہیں، اگر نہ نکل سکے تجھے طلاق ہے. اسے کہتے ہیں طلاق معلق. اس کی خوش نصیبی کہ سیدنا امام اعظم موجود ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بڑی پریشان ہوئی، عباسی خلیفہ کی بیوی ہے، اپنی باندی کو ساتھ لیا، امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ کی مسجد شریف میں پہنچ گئیں. ظہر کی نماز کے وقت جب پہنچی تو امام صاحب نے مسجد کے سین میں انتظام فرمایا آپ کو بٹھانے کا. تو مسئلہ بتایا، فرمایا کوئی بات نہیں. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، امام صاحب ابھی نہیں آئے تو بڑی پریشان ہوئی ملکہ، اپنی باندی کو بھیجا، عرض کیا امام صاحب کی عرض کریں عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، خود گئی آپ کی بارگاہ میں، حضور کو اس کا مسئلے کا حل بتائیں، عصر کا وقت ہونے والا. میں کوئی بات نہیں، بیٹھی رہے. جب سورج غروب ہو گیا تو آپ اس کے پاس آئے، مایا تجھے طلاق نہیں ہوئی، تجھے طلاق. عرض کیا حضور میں تو خلیفہ کی سلطنت کو تھوڑی چھوٹی تھوڑی تھی، وہاں بغداد سے لے کر کابل تک، بغداد سے لے کر سمرقند بہارا تک، بغداد سے لے کر یہ افریقہ تک، لیبیا میں، سارے اس کی حدود میں تھے. تو نہ تو اس وقت جہاز سے، نہ کوئی ریل گاڑی، نہ کوئی یہ کار تھی، ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ نکل سکیں. فرمایا تجھے طلاق نہیں ہوئی. عرض کیا حضور میں تو سلطنت سے باہر نہیں جا سکی. فرمایا تم اس کی سلطنت نکل آئی ہو، مسجد میں بیٹھی ہو، یہ اللہ کی سلطنت ہے. میں قربان جو امام اعظم تیری عظمت پہ. 29واں پارہ سورہ جن کی آیت نمبر 18 پڑھنا جا کے آپ بھی. المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مایا کہ اے ملکہ تو خلیفہ کے سلطنت میں نہیں تو اللہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ حکم ہے کہ ان مساجد میں یہ اللہ کی سلطنت ہے، ادھر کسی غیر کی اطاعت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے تو میں نے کہتا ہوں، غیر مقلد کو بدعت کا فکر دیتا ہوں کہ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو، مشکلیں آسان ہو سن ساریاں، چنگیاں 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 نال لالو، کر محبت اللہ دے محبوب نال، ویخ لئی پھر دل دیاں گلکاریاں، ویخ لئی پھر دل دیاں گلکاریاں، چنگیاں چنگیاں. مسجد کے آداب بہت زیادہ ہیں، مسجد کے آداب بہت زیادہ ہیں. یہاں تک فرمایا، یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اگر کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرنے کی بات سنا نا تو کہہ دو اللہ تجھے تجارت میں نفع نہ دے. کیا مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہیں؟ اور صحیح مسلم شریف کا حدیث ہے، سرکار ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو خدا اگر اس کو چیز نہ ملے. مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ احترام انسانیت کی وجہ سے علماء نے گم شدہ بچوں اور فتیدگی کے اعلان کی اجازت دی ہے. یہ بھی احترام انسانی سے نہیں، ورنہ اور کسی چیز کے گم ہونے کی اعلان کرنے کی اجازت ابھی بھی نہیں ہے مسجد میں. میں کہ جب مسجد میں جانا ہے پہلا دایاں قدم رکھنا ہے اور دعا مانگنی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کا دروازہ اپنے محبوب کے غلام کے لیے کھول دے. تو جب بیت الخلاء میں جانا ہے، واش روم میں، تو پہلا بایوں پاؤں رکھنا ہے. مسجد میں جانا تو پہلے دایاں، بیت الخلاء میں جانا ہے تو بایاں. جب مسجد شریف سے باہر نکلنا ہے تو پہلا بایاں قدم باہر رکھنا ہے، لیکن جوتے میں دایاں پہننا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. سیدنا عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ جوتا پہنا نا، پہلا بایاں پاؤں پہنا تو روئے، اور تقریباً 100 کے لگ بھگ 9 فرض آ گئی. عرض کیا مولا مجھے معاف کر دے، تیرے محبوب کی سنت کی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو وہ محبوب کریم جو ساری حیات طیبہ واش روم میں ننگے سر نہ جائیں، آج ہم آقا کے مسجد میں ننگے سر آئے تو آقا کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی. جیسے خواتین کے لیے سر ڈھانپنا لازم ہے، مرد کے لیے بھی حکم ہے
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت پوری زینت اختیار کر. اور پگڑی یا ٹوپی انسان کی زینت میں آتا ہے. اور میرے بھائی اگر 1000 روپیہ سوٹ کی سلائی دے سکتے ہو 100 روپے کی ٹوپی نہیں خرید سکتے. سرکار نے حکم دیا کشف الغمہ میں نماز پڑھو پگڑی یا ٹوپی کے ساتھ. پگڑی کے ساتھ پڑھو گے تو 70 نمازوں کا ثواب ملے خدا را. اور یہ فرمایا کہ یہ رزق میں بے برکتی کا سبب میں ایک سبب یہ بھی ہے ننگے سر مرد کا. خواتین رہے تو ہر قدم پہ گناہ بھی ہوگا نا اسے. تو جب نکلنا ہے تو بایاں قدم باہر نکالنا ہے اور اس کا نا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یا اللہ تجھ سے تیرے فضل رحمت کا سوال کرتا ہوں. لیکن واش روم میں جب باہر نکلنا ہے تو دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے، الٹا بالکل اس کے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابن ماجہ شریف کا حدیث ہے، ایک عورت سی خوش نصیب موڑی عورت سی، وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی. اس کا وصال ہو گیا، صحابیہ ہے، وصال ہو گیا. سرکار نے فرمایا میں نے اس کو مرنے کے بعد جنت میں دیکھا. اس کو مرنے کے بعد جنت میں دیکھا. سرکار اس کی قبر کے اوپر گئے، دعا فرمائی اور اس سے پوچھا، فرمایا دیکھو مقام نبی غیب داں کا، میں کہ تو نے سارے اعمال سے بہتر کس عمل کو پایا؟ عرض کیا حضور مسجد کی صفائی کو سب سے بہتر پایا، مسجد کی صفائی کو سب سے بہتر پایا. اور سرکار کا فرمان ذیشان ہے جو خوش نصیب مسجد کی صفائی کرتا ہے میرا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اور فرمایا کہ جب یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میں کہ جب میرا غلام اللہ کا بندہ صبح یا شام کسی وقت بھی گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی مہمانی تیار کرواتے ہیں، اس کی مہمانی تیار کرتے ہیں. اور قیامت والا دن وہ اس کو پیش کی جائے گی. جو ہی سرکار کا غلام نکلتا نا گھر سے نماز کے لیے مسجد کی طرف، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مہمان کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار میں وہ بھی اس کا تمام اوقات نماز میں لکھی جاتی ہے. اور طبرانی شریف میں سرکار کا فرمان ذیشان ہے جب بندہ نماز کے لیے میرا غلام کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور جنت کی حوریں جنت میں اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں. میں اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کس قدر اللہ کی نواز شاد ہے اس پر، میں کہ وہ ساری عمر نماز ہی پڑھتا رہے. آج ہمارا حال یہ ہے، رمضان شریف گیا شیطان باہر آیا تو نمازی بھی ساتھ ساتھ کے چلے گئے. وہ نمازی جو تھے رمضان میں وہ کہیں باہر تو نہیں چلے گی ادھر ہی ہیں، لیکن چونکہ لائن آزاد ہو گیا تو کفن کو آپ کو پتا جیب بھی نہیں ہوتی. دیکھا نا کفن کو جیب نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتی تمہیں پتہ چل جائے کہ کچھ ساتھ نہیں جانا. ساتھ جانا ہے تو علم اور عشق رسول جانا ہے. مال بے وفا ہے دنیا میں رہ جائے گا، علم وفادار ہے، یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، میدان معاشر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، پرصراط میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا. لیکن دین کا علم ہو. پی ایچ ڈی بندہ کر جائے اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتے کہ کیا فائدہ اس پڑھائی کا. اور قیامت والے دن اولاد والدین کے اوپر ذمہ داری ڈالے گی، یاد ہے انہوں نے ہمیں دینی تعلیم نہیں دلائی. اس لیے حکم ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، ان کو دینی تعلیم دو. پروفیسر ڈاکٹر بعد میں بنانا، لیکن دین کا عالم ضرور، اتنی دین کی تعلیم تو ہو نا کم از کم اس کے مطابق اپنی زندگی تو گزار سکے. نماز پنجگانہ کا پتہ ہو، نماز جنازہ کا پتہ ہو، مسجد کے آداب کا پتہ ہو. تو صحیح مسلم کی حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، یہ حصہ ڈالتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں قیامت کے والے دن جنت میں اس کے لیے بہترین محل تیار کروں گا. تو یہ مسجد کے آداب کے اوپر گفتگو میں کر رہا تھا. تو مسجد ظرف کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس لیے مسجد کا مقام بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ آپ اس میں دوڑ کے رکعت میں شامل نہیں ہو سکتے، دوڑ نہیں سکتے، اس میں ہنس نہیں سکتے. سرکار ہوتا ہے جو مسجد میں ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا آئے گا. میں کہ جو مسجد میں بیہودہ بات کرتا ہے 40 سال کی بات ختم ہو جائے گی.
یہ فرمایا کہ یہ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے حدیث ہے صفحہ 251 کے اوپر، سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ ان اوقات میں مسجد کی طرف جاتا ہے جب طبیعت بوجھل ہوتی ہے، اور سرکار کا فرمان ہے کہ عشاء اور فجر منافق کے اوپر بڑی بھاری ہیں دونوں نمازیں، جب طبیعت بوجھل ہوتی ہے ان اوقات میں مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں اس ادا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ تو جو آیت قصہ میں نے تلاوت کی اسے پڑھنا جا کے، یہ 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ وَإِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ. Only such ones can visit the mosque of Allah who believe in Allah and the last day and fear none except Allah. میں اللہ کے مساجد کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور قیامت کو بھی مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آگے جملہ بڑا کریم ہے، وَلَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ and fear none except Allah. اللہ کے علاوہ کس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُقْتَدِينَ. So these are people who are among the گائیڈڈ ون. یہ وہ لوگ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ میں شمار فرما دے گا۔ تو جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے گھر کو آباد فرماتا ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جو مسجد کو روشن کرتا ہے، روشن کا انتظام فرماتا ہے، میرا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کرنا، اور جو مسجد کی خرابی کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے بھی وعید ہے۔ کچھ ہوتے ہیں نا انہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے امام صاحب کی خدمت نہیں بڑھانی، چاہے بجٹ زیادہ ہو، وہ منار گرا کے اس کو بنانا شروع کر دیں گے۔ کبھی خطیب کی غیبت، کبھی امام کی غیبت، اور ٹسل ان کی چلتی ہے کہ اتنی ان کو خدمت کریں وہ مشکل سے ان کے بیلی ادا ہو۔ اور اکثر ان کے جس کی وجہ سے تنگ ہو کے امام یا خطیب نکل گیا، پہلا پارہ آیت نمبر 114 ہے، حفاظ کرام تشریف فرما ہیں، بڑے سخت وعید اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس سے بڑا سپرلیٹو ڈگری ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو ذکر سے منع کرتا ہے اور اس گھر کی ویرانی کی کوشش کرتا ہے، اس کی خرابی کی کوشش کرتا ہے، بھگاتا ہے یہاں سے امام کو اور خطیب کو، اس کی خرابی کی مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہوگی اور قیامت والے دن سب سے بڑا عذاب اس بد نصیب کو دیا جائے گا۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کا محبوب عہد کیجئے، یا الہی ہم تیرے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے دنیا رات کے گھروں کو تو آباد فرما انشاءاللہ یا رب مصطفیٰ۔ استقامت کی دولت عطا فرما، عشق و ادب کے ساتھ قرآن حدیث بیان کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، غلامی مصطفیٰ میں زندگی اور موت عطا فرمانا، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔